کتنے ہی احساسات ہیں، کتنے ہی ادراکات ہیں، کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں، وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکیں کسی صفحے پر۔ کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی۔ There are so many pages that never got jotted down۔ کیوں؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، بزدل، ڈرپوک، معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، اور وہ قبول کر گئے۔ اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بھیجا سی تانوں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل، میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور از دا لیڈر میڈ؟ قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد الفطرہ، ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا، یا یہ جمع نہیں کر سکتا، یا یہ بنا نہیں سکتا، یا یہ چلا نہیں سکتا، یا یہ چڑھا نہیں سکتا، یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاف کو، یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ، پھر یہ ماں باپ سوسائٹی، اگر ہم ابواء پہ قیاس کر لیں، انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی، تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج وہ ہے۔ تو لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ۔ وہ پہلے مڈل کلاس ہیں، پھر ہائی کلاس ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر چودھری ہیں، پھر جٹ ہیں، پھر ارائی ہیں، پھر وہ او لیولز کے ہیں، پھر وہ میٹرک کے ہیں، پھر وہ امیر ہیں، پھر وہ غریب ہیں، پھر وہ مولوی ہیں، پھر وہ لبرل ہیں۔ لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا، ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھے۔ کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی، کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ، اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسے سودے بازیاں کی انہوں نے، اور ہم سے تو نہیں ہوئی لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی تو کیسے اتنے کم پر استقرا کر گیا۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ تو لوگ ملے، انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا، وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے، وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے ہر کسی کو۔ آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں گے۔ یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ بڑا برباد کرنے والا علم ہے۔ جان بھی اس میں بہت ہے، جوانی کا علم تگڑا علم ہوتا ہے، اٹس ویری پاورفل۔ یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر، تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں، میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر۔ علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا، اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے منڈا تو تیز ہے گا، کتاب نہ لکھی 40 سال تو پہلے، علم کو مختلف گھاٹیوں سے اترنے دے، علم کو اترنے دے مختلف ڈائنامکس اور مختلف ڈیموگرافکس سے، پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ وسعتیں کیا ہوتی ہیں، یہ توسع، یہ تنوع، یہ توسط، یہ تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتے ہیں۔ فیصلے نہیں کیے ہم نے۔ تو سلام ہے ان لوگوں کو
سلام پیش کرتا ہے یہ قوم کا نوکر کہ جن کا تصور تخیل، یہ بھائی بیٹھا ہے سامنے جس نے مجھے دعوت دی ہے آج، سلام ہے تجھے بھائی، میرے شیر، میرے شہزادے احمد علی شرازی بھائی کے صفحے کے اوپر ایک چیز آ گئی، سلام، ورنہ لوگ ملے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ۔ پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے، لوگ ملے، پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کب نہیں گزر رہا تھا؟ میں 81 کی پیدائش ہوں، 41 سال کا ہو گیا ہوں، 42ویں میں لگ گیا ہوں، یہی سنتے ہیں ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ تو نے کیا کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت، واٹ ڈیڈ یو ڈو فار اٹ؟ حالات تو ہمیشہ سے خراب تھے، تو کی کیتا بھائی، واٹ ڈیڈ یو ڈو فار اٹ؟ ماذا فعلت؟ تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ اللہ نے تجھے پورا ملک چینج کرنے کے لیے تھوڑی کہا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے تحت بتا کتنا انقلاب لایا زندگیوں کے اندر۔ یہ بڑی بات ہے کہ تجھے اللہ پورے ملک کی چودراہٹ دے دے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو کسبی چیز ہی نہیں ہے، عطا ہی ہے۔ تو سر بڑی بات ہے کہ آپ آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے اپنے آپ سے، بڑی بات ہے یہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کہتا ہے انسان کھول ہی نہیں سکتا آنکھ، نفس ہی مت ختم کر دے گا اس کو، جو اس کو 20 25 سال پلایا ہوتا ہے نا، اس میں جرات، شجاعت، ڈائیورسٹی، انکلوژن، انوویشنز، تنوع، یہ باتیں ہی نہیں ہوں گی اس کے اندر۔ میری 4 گڈیاں اور 6 میری 10 ہو جائیں، انہاں دی 1 کنال دی کوٹھی ہوگی، ساڑھی 2 کنال دی، یہ سوچ ہے۔ کمپیریٹیو تقابل کے ساتھ ہم نے اولادیں پالی ہیں کہ پتر اے جڑی نک ہے گی ہے نا، 2 انچ تو اور وڈی کرنی ہے۔ یہ کہاں سکھایا گیا ہے کہ کردار کو مقابلے میں لے کے آ میدان کے اندر، کردار سے مار، تنگ کر سسٹم کو، سسٹم کو تنگ کر اپنے کردار کے ساتھ۔ امیری میں فقیری اپنا، فقیری میں اپنی امیری اپنا لے۔ اقبال کہتا ہی رہ گیا یہ کہ خود ہی مت بیچ، فقیری میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، فقیری میں نام پیدا کر۔ تو کانسیپٹ اس اپنے خلاف جا، تنگ کر اپنے آپ کو، تنگ کر اپنے آپ کو، تنگ کر، پھر ارد گرد کی چیزوں کو تنگ کر، رستوں کے اوپر ایسا کرشمہ پیش کر۔ سوچیں لوگ بیٹھ کے، یہ کیا بات کر رہا ہے، عجیب بات کر رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کے سامنے بات پیش کی، بھائی جان آپ لوگ دیتے ہو تو کم دیتے ہو، لیتے ہو تو 2 زیادہ لے لیتے ہو، یہ سوشل جسٹس نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، برابری ہونی چاہیے۔ کتنی اچھی پازیٹیو بات۔ قوم کیا کہتی ہے؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، بھائی جان ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ میں، مطلب اسٹریٹ چٹا انکار، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ، گہرائی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کانسیپٹ تو پیسہ کمانا ہونا چاہیے نا، میں جیسے بھی کماؤں، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس کی، انٹرپرینورشپ جسٹس کی، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ خود کو تنگ کرنے والی جو سوچ تھی نا، بڑی بات ہے۔ آپ نکلے بھائی وہاں سے، کتنے ہی ملیں گے، اپنے آپ سے ہی آزاد نہیں ہے۔ میں اپنے آپ سے آج آزاد نہیں ہوں،